أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آج ہم انشاءاللہ تعالی پروگرام نمبر 110 سے گزریں گے اور آج ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ سورہ آل عمران آیات 149 تا 153 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. روزانہ کی طرح ہمارے نوجوان ساتھی آج بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. قرآن اکیڈمی کراچی سے تشریف لاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. پچھلے پروگرام میں بھی آپ ہمارے ساتھ تھے ماشاءاللہ اور ہمیشہ ہوتے ہیں الحمدللہ. ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اس قرآن میں تمہارے مسائل کا حل موجود ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے اس قرآن میں تمہارے مسائل کا حل موجود ہے. آج مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم قرآن اس حوالے سے کھولتے ہی نہیں ورنہ قرآن ہم سے گفتگو کرتا ہے. سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن کھولتا ہوں. اللہ مجھے کس بات کا حکم دیتا ہے کس بات سے روکتا ہے اور میرے معاملات کے لیے اللہ مجھے کیا رہنمائی عطا کرتا ہے. کیا آج یہ یقین ہمیں ہے کہ اس میں ہمارے مسائل کا حل موجود ہے؟
رسول اللہ کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن میں تمہارے مسائل کا حل موجود ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اس کلام مبین سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیات 149 سے 153 کا ترجمہ ارشاد ہوا، اے ایمان والو، اگر تم کہنا مانو گے ان کا جنہوں نے کفر کیا ہے تو وہ پھیر دیں گے تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف، پھر تم پلٹ کر ہو جاؤ گے خسارہ پانے والے، بلکہ اللہ تمہارا حامی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ ہم عنقریب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا تمہارا رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ اور بے شک سچ کر دکھایا اللہ نے تم سے اپنا وعدہ جب تم قتل کر رہے تھے کافروں کو اس کے حکم سے، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے اور تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں اختلاف کیا اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ دکھا دیا جسے تم پسند کرتے تھے، یعنی فتح۔ تم میں سے کچھ دنیا کے طلبگار تھے اور تم میں سے کچھ آخرت کے طلبگار تھے، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور اللہ تمہیں معاف کر چکا، اور اللہ مؤمنوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ اور جب تم اوپر چڑھے جاتے تھے اور پیچھے مڑ کر کسی کو نہ دیکھتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے، تو اللہ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا تاکہ تم رنج نہ کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں پہنچے، اور اللہ خوب واقف ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیات 149 سے 153 کا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور ربط آیات کو سمجھتے ہیں، یعنی پچھلی آیات جو ہم سمجھ چکے اور آج کی زیر مطالعہ آیات، ان کا باہمی تعلق اور ربط کیا ہے۔ ربط آیات میں پہلی بات لکھی گئی ہے، گزشتہ آیات میں سابقہ انبیاء اور اللہ والوں کی اتباع کرنے کی ہدایت تھی۔ اللہ والوں کا ذکر آیا تھا نا، کیا کرتے تھے وہ؟ نبیوں کے ساتھ مل کر قتال کرتے تھے، جنگ کرتے تھے، یاد آ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ گزشتہ آیات میں سابقہ انبیاء اور اللہ والوں کی اتباع کرنے کی ہدایت تھی، اب منافقین اور مخالفین اسلام کے مشورے پر عمل نہ کرنے اور ان سے بچنے کی ہدایت ہے۔ پچھلے میں کچھ کرنے کا تھا، اب رکنے کا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ والوں کی اتباع کی طرف توجہ دلائی گئی تھی، اب منافقین اور دشمنان اسلام سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف۔ تعارف میں چند باتیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو زیر مطالعہ آتی ہیں آیات کی تشریح میں، لیکن ان کا مختصر جائزہ ہم شروع میں لیتے ہیں۔ آئیے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تعارف میں لکھی گئی ہے، مخالفین اسلام کا مشن مسلمانوں کو ایمان کی دولت سے محروم کرنا ہے۔ یہ بات تفصیل سے آگے آئے گی آیات کی تشریح میں انشاءاللہ۔ دوسری بات تعارف کے ذیل میں لکھی گئی ہے، معرکہ احد میں مسلمانوں کی شکست کی وجہ نظم کی خلاف ورزی تھی۔ نظم کہتے ہیں ڈسپلن کو، ایک امیر ہو اس کی بات سنی اور مانی جائے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اجتماعیت کا یہ ڈسپلن اور یہ نظم ہونا چاہیے۔ لکھا ہے معرکہ احد میں مسلمانوں کی شکست کی وجہ نظم کی خلاف ورزی تھی۔ تیسری بات لکھی گئی ہے تعارف میں، وقتی شکست اللہ کی طرف سے بطور سزا نہیں بلکہ آزمائش کے لیے تھی۔ وقتی شکست ہوئی، ذکر ابھی آگے آئے گا، مگر یہ سزا کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ آزمائش کا معاملہ تھا، اور مزید سمجھیں گے یہ مسلمانوں کی تربیت کا ذریعہ بھی تھا۔ چوتھی اور آخری بات لکھی ہے تعارف میں، صحابہ کرام کی لغزش کی معافی کا اعلان۔ یہ بڑا پیارا انداز ہے قرآن کا، بعض خطاؤں کا ذکر ہوتا ہے مگر فوراً معافی کا بھی اللہ سبحانہ وتعالی اعلان فرما دیتے ہیں۔ ناظرین کرام یہ ہے تعارف آج کی زیر مطالعہ آیات کا۔ آگے بڑھتے ہیں اور تجزیے کی طرف چلتے ہیں۔ مراد ایک ایک آیت میں جو عنوان یا سب ٹاپک ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیات 149 تا 153 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 149 149، کفار کا کہنا ماننا باعث ہلاکت ہے۔ اگر اہل ایمان کفار کی مانیں گے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہوگی۔ آیت 150، کفار کے مقابلے میں
مسلمانوں کا حامی و ناصر اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ایمان والوں کا توکل کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر ہونا چاہیے۔ آیت 151 151 اللہ کافروں کے دل میں ان کے شرک کی وجہ سے مسلمانوں کا رعب ڈال دیتا ہے، مگر کون سے مسلمان؟ حقیقی اور پکے مسلمان اگر واقعتاً ہوں گے تو اللہ ان کی مخالفت کرنے والے کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے۔ آیت 152 غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست کی اہم وجہ نظم کی خلاف ورزی تھی۔ کیوں وقتی شکست کا معاملہ ہوا اس کی وجہ آئے گی، وہ ہے نظم کی خلاف ورزی، تفصیل آگے آیا چاہتی ہے انشاءاللہ۔ آخری آیت آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، آیت 153 سورہ آل عمران، صحابہ کرام کے حزن و غم کا تذکرہ۔ حزن غم کو ہی کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کے حزن و غم کا تذکرہ، انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ ناظرین کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک آیت کی تشریح کو سمجھتے ہیں۔ ایک بات پھر دہرا دوں کہ بار بار یہ دہرائی جاتی ہے بات کہ صاحب ایک ہی فارمیٹ پہ چل رہے ہیں۔ جی ہاں، قرآن 14 صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے وہی قرآن پڑھنا ہے ہم نے انشاءاللہ آئندہ سالوں میں بھی، اور اسی فارمیٹ کو انشاءاللہ تعالی لے کر چلیں گے۔ ہر مرتبہ آیات نہیں ہوں گی جیسے جیسے مطالعے میں آگے بڑھیں گے، لیکن فارمیٹ انشاءاللہ تعالی وہی برقرار رکھیں گے۔ اب سب سے پہلے چلتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 149 کے مطالعے کی طرف۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ سورہ آل عمران آیت 149 ہے، چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ ارشاد ہوا، اے ایمان والو، اگر تم کہنا مانو گے ان کا جنہوں نے کفر کیا ہے تو وہ پھیر دیں گے تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف، پھر تم پلٹ کر ہو جاؤ گے خسارہ پانے والے۔ ترجمہ ہے سورہ آل عمران آیت 149 کا، مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، جنگ احد کی عارضی شکست کے بعد مخالفین اسلام نے الزامات اور طعنوں کی بوچھاڑ شروع کر دی کہ صاحب یہ تو ہار گئے اور بڑے ان کو فتوحات کے دعوے تھے، یہ تو کفار کہیں گے نا اس طرح کی بات۔ اب وہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں اور طعنے دے رہے ہیں، مسلمانوں کو بوچھاڑ ہو گئی ہے۔ تو ایسے میں مسلمانوں کو کیا تنبیہ کی جا رہی ہے، وہ ہے جو اس آیت میں بات آئی ہے۔ اب اس کی تشریح دوسرے پوائنٹ میں، مسلمانوں کو تنبیہ، کفار چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو رائے حق سے دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیا جائے۔ یہ جنگ احد میں یا غزوہ احد میں مقابلہ کس سے تھا؟ مشرکین سے تھا۔ اچھا، سورۃ البقرہ میں ہم نے ایک دلچسپ بات پڑھی تھی، یاد ہے؟ اہل کتاب میں سے یہود کیا چاہتے تھے؟ مسلمانوں سے بھی ہدایت چھن جائے۔ بلی کی مثال ہم نے دی تھی۔ ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگی بات، بلی اگر ایک ایسی ہو جس کی دم کٹ جائے تو دوبارہ دم تو آئے گی نہیں، اب وہ کیا چاہے گی؟ باقی بلیوں کی بھی دم کٹ جائے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ٹھیک ہے، ایک بلی کی دم اگر کٹ گئی تو واپس تو نہیں آ سکتی نا، وہ چاہے گی باقیوں کی بھی کٹ جائے۔ یہود بھی یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ہدایت مل گیا، ہم ان کو بھی کفر کی طرف لے جائیں معاذ اللہ۔ اور یہ مشرکین یا کفار بھی کیا چاہ رہے ہیں؟ سارے دشمن بنے ہوئے مسلمانوں کے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے الکفر ملت واحدہ، کفر ملت واحد ہے۔ اسلام کی دشمنی میں سارے کفار اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں کفار کے مقابلے میں حق کی بنیاد پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ بہرحال تنبیہ کر دی گئی کہ کفار چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو رائے حق سے دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیا جائے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے کفار کی ہر قسم کی سازش سے۔ آگے چلتے ہیں ناظرین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 150 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ سورہ آل عمران آیت 150 کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، بلکہ اللہ تمہارا حامی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کا یقین عطا فرمائے۔ کرتے ہیں اس آیت کی تشریح۔ پہلی بات لکھی ہے مولا کے معنی، آیا نا، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا حامی ہے۔ مولا کے معنی آقا، ساتھی، مددگار، کئی معنی ہیں۔ دوست کو بھی مولا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دوست کو بھی مولا کہتے ہیں، تو کئی معنی ہیں، آقا، ساتھی، مددگار۔ یہاں کیا معنی؟ یہاں مولا سے مراد مددگار ہے، اور اصلاً اور سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو یہاں مولا کس معنی میں استعمال ہوا؟ مددگار ہونے کے معنی میں۔ اس کی تشریح اگلے پوائنٹ میں ہے، اہل ایمان کو تسلی کہ اغیار کی تمام تر سازشوں کے خلاف ان کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ غیر سے اغیار، دوسرے غیر کفار، مخالفت کرنے والے اغیار، ٹھیک ہے۔ اہل ایمان کو تسلی کہ اغیار کی تمام تر سازشوں کے خلاف ان کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ آج ہمیں اس بات کا یقین عطا فرمائے کہ ہم یہ یقین کر لیں واقعتاً کہ اللہ ہی
ہمارا مددگار ہے، پشت پناہ ہے، اور کفار کتنی سازشیں کر لیں، اگر ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہو تو پھر اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں اگلی آیت کے متعلق کی طرف۔ سورہ آل عمران آیت 151، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ سورہ آل عمران آیت 151 ہے، کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا ہم ان قریب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا تمہارا روب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت 151 کا۔ چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے اہل ایمان کو بشارت کہ اللہ کافروں کے دلوں میں ان کے شرک کی وجہ سے مسلمانوں کا روب بٹھا دے گا۔ یہ بڑی پیاری تسلی اللہ کی طرف سے۔ کفار کی سازشیں بھی ہیں، ان کے حملے بھی ہیں، ان کی تعداد بھی زیادہ، ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ، ان کی تیاری بھی زیادہ، جیسے بدر میں بھی ہوا اور دیگر مواقع پر بھی، مگر ایمان والوں کو تسلی کیا دی جا رہی ہے کہ اگر تم ایمان پر واقعتاً ڈٹے رہو گے تو ان سب کے مقابلے میں اللہ تمہارے لیے کافی بھی ہو جائے گا، اور ان کفار کے دلوں میں اللہ تمہارا روب پیدا کر دے گا۔ ناظرین کرام، مجھے اندازہ ہے کہ ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا، آج ہمارے دلوں میں روب ہے یا کفار کے دلوں میں روب ہے؟ آج ہمارے دلوں میں روب ہے نا، ہم ڈرتے نا کافروں سے۔ کیوں روب ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا یہ وعدہ ایمان والوں سے ہے۔ سوال ہے کہ کیا واقعتاً ایمان والے ہیں؟ لپ سروسنگ اور کلیمز ہیں، یا دل میں بھی یقین اور ایمان موجود ہے؟ زبان کی نوک پر ایمان محدود ہے یا دل کی گہرائیوں میں ہے؟ دل میں ہوگا، دل کی گہرائیوں میں ہوگا، تب اللہ کا یہ وعدہ ہے، معاف کیجئے گا، محض جھوٹے دعوے داروں کے لیے اللہ کے یہ وعدے نہیں۔ تشریح کا اگلا نقطہ ہے کافر دنیا میں ناکامی سے دوچار ہوں گے اور آخرت میں جہنم ان کا ٹھکانہ بنے گی۔ یہ بالآخر ہوا کرتا ہے، ورنہ ہر دور میں حق و باطل کا معرکہ تو جاری رہے گا، کبھی اونچ نیچ تو رہے گی، لیکن بالآخر کفار کے لیے ناکامی ہے، اور بالکل بالآخر تو وہ جہنم کا معاملہ ہے کفار کے لیے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ 3 آیات کا مطالعہ مکمل ہوا، اگلی 2 آیات کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، مگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیات 149 سے 153 کا۔ چلتے ہیں آیت نمبر 152 کے مطالعے کی طرف۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 152 ہے۔ چلتے ہیں اس آیت کی ترجمے کی طرف۔ ارشاد ہوا اور بے شک سچ کر دکھایا اللہ نے تم سے اپنا وعدہ جبکہ تم قتل کر رہے تھے کافروں کو اس کے حکم سے، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے اور تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں اختلاف کیا اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ دکھا دیا جسے تم پسند کرتے تھے، یعنی فتح۔ تم میں سے کچھ دنیا کے طلبگار تھے اور تم میں سے کچھ آخرت کے طلبگار تھے، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور اللہ تمہیں معاف کر چکا، اور اللہ مؤمنوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت 152 کا۔ چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ بہت اہم آیت ہے، چند اہم نازک مباحث بھی ہمیں سمجھنا ہے، آپ کی مزید توجہ درکار ہوگی۔ تشریح کا پہلا نقطہ لکھا گیا ہے جنگ کی ابتدا میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ بھائی کون سی جنگ کا بیان چل رہا ہے؟ غزوہ احد کے حوالے سے۔ کون سی جنگ چل رہی ہے؟ جی ناظرین کرام، کانٹیکس کو سامنے رکھیے گا تاکہ ہم کہیں کھو نہ جائیں۔ غزوہ احد کا بیان چل رہا ہے۔ جنگ کی ابتدا میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ آگے لکھا ہے
تاہم ابتدائی فتح کو دیکھ کر درے پر متعین مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا سورہ آل عمران کے 13ویں رکوع کا آیت نمبر 121 سے، تو غزوہ احد کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھا گیا تھا۔ حاصل کلام یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے باہر آئے اور کفار کی جو فوج آ رہی تھی، لشکر آ رہا تھا، اس کا مقابلہ کرنے کا آپ نے فیصلہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ جہاں درہ سا تھا، جہاں سے کراس کر کے پیچھے سے آ کر حملہ کرنے کا امکان تھا، آپ نے سارے پہاڑی سلسلے کو اپنے پیچھے لیا، مگر ایک جگہ جہاں سے پہاڑوں کے پیچھے سے گھوم کر آنے کا امکان تھا، وہاں پر آپ نے 50 صحابہ کرام کو مقرر فرما دیا۔ اس کو ہم درہ کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ درہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں ایک امیر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، یعنی صحابی ہیں، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کر دیا۔ تو ان 50 پر اب امیر کون ہو گئے؟ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ۔ تفاسیر میں ناظرین کرام یہ آپ کو پورا واقعہ اور صحابی کا نام بھی مل جائے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ اس کو کسی صورت بھی مت چھوڑنا۔ ابتدائی طور پر جنگ ہوئی، مسلمانوں کو جیت حاصل ہوئی۔ جب اس درے پر متعین لوگوں نے دیکھا تو یہ غلطی ہو گئی۔ کیا؟ انہوں نے سمجھا، اکثر نے 30 سے 35 افراد نے، کہ فتح تو مل گئی۔ صحابی جو تھے عبداللہ بن جبیر جو ان کے امیر تھے نا رضی اللہ عنہ، ان کو مقرر کس نے کیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کی بات ماننا بھی ضروری تھا۔ وہ روک رہے ہیں، یہ کہہ رہے نہیں، فتح تو ہو گئی۔ اختلاف ہو گیا، خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، اور درہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ خالد بن ولید ابھی تک ایمان نہ لائے تھے، بعد میں ایمان لائے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس وقت وہ کفار کے لشکر میں تھے، انہوں نے وہ بھانپ لی جگہ، وہ درہ خالی ہو گیا نا، 10-15 لوگ رہ گئے، وہ پورا پہاڑ کے پیچھے سے چکر کاٹ کر آئے اور ان کو شہید کیا، اور پھر مسلمانوں کو شہید کیا۔ 70 صحابہ کرام احد میں شہید ہوئے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ناظرین کرام، یہ درہ اور درے پر 50 صحابہ تیر انداز مقرر کیے گئے، اور ان کے امیر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی بات ماننے میں خطا کا معاملہ ہوا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ دوبارہ دیکھ لیں، نقطہ لکھا ہے تشریح کا، تاہم ابتدائی فتح کو دیکھ کر درے پر متعین مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا۔ جو چھوڑ گئے درہ، ان کی رائے کیا تھی؟ فتح اللہ نے عطا فرما دی، اب درے پر رکنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ نیک نیتی کے ساتھ چھوڑا، بد نیتی نہیں تھی، مگر خطا ہو گئی کہ امیر کی بات نہیں مان رہے۔ آگے لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی خلاف ورزی اور اجتہادی غلطی ہو گئی۔ اجتہادی غلطی سے مراد یہ کہ نیک نیتی تھی، بد نیتی نہیں تھی۔ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے نیک نیتی کے ساتھ بھی، لیکن مقامی امیر ان کے کون تھے؟ عبداللہ بن جبیر، ان کی بھی خلاف ورزی ہو گئی حکم کے اعتبار سے۔ آگے لکھا ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو وقتی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ غور کیجئے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کا کتنا پیارا کلام، اسکرین پر دیکھیں، لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے۔ سزا کا ذکر نہیں ہے، آزمائش کا ذکر ہے، اور آگے ذکر آئے کہ اللہ نے ان کو معاف بھی فرما دیا۔ اس کو میں نے درمیان میں کہا تھا، جہاں خطا کا ذکر آتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، وہاں معافی کا بھی اعلان ہو جاتا ہے۔ اب لکھا ہے آگے، لیبتلیکم، فرما کر یہ ظاہر فرما دیا گیا کہ عارضی شکست سزا نہیں، بلکہ عارضی شکست سزا نہیں بلکہ بطور آزمائش اور تربیت کے لیے تھی۔ اللہ آزما رہا ہے اور اللہ تربیت دینا چاہتا ہے صحابہ کرام کو۔ اور پہلے ہم نے پڑھا تھا، کچھ کو اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ بھی عطا فرمانا چاہتا تھا، 70 صحابہ کرام کو جام شہادت نوش کرنے کا موقع بھی ملا۔ آخری بات تشریح میں یہاں لکھی ہے، اہل ایمان کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ جماعتی نظم یعنی ڈسپلن اور امیر کی اطاعت لازم ہے۔ ذرا امیر کی بات نہیں مانی گئی تو کتنا بڑا لاس ہوا، 30 سے 35 سے درہ چھوڑا تو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ تربیت کرانا بھی مقصود تھا کہ ڈسپلن کو، نظم کو فالو کریں اور امیر کی اطاعت کو ہمیشہ ہر حال میں مقدم رکھیں۔ ناظرین کرام، آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 153، چلتے ہیں اس کے مطالعے کی طرف۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ سورہ آل عمران آیت 153 ہے، چلتے اس آیت کے ترجمے کی طرف۔ ارشاد ہوا، اور جب تم اوپر چڑھے جاتے تھے اور پیچھے مڑ کر کسی کو نہ دیکھتے تھے
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے، تو اللہ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا تاکہ تم رنج نہ کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں پہنچے، اور اللہ خوب واقف ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت 153 کا۔ چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ پہلی بات لکھی گئی ہے تشریح میں، غزوہ احد میں مسلمانوں پر آنے والی مشکلات کا اور افراتفری پھیل جانے کا بیان۔ بڑی مشکل پیش آ گئی، کیوں؟ اول ابتداءً مسلمانوں کو فتح ملی تھی تو کفار کے بھی کچھ لوگ قتل ہوئے، لیکن پیچھے سے جب یہ درہ کھلا رہ گیا اور خالد بن ولید پیچھے سے آئے، بعد میں ایمان لائے رضی اللہ عنہ، تو ادھر پیچھے سے حملہ ہوا اور ادھر بھاگتے مشرکین نے پلٹ کر حملہ کیا، درمیان میں اب مسلمان ہیں۔ پھر صحابہ کرام 70 کی تعداد میں شہید ہوئے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لہو لہان ہوئے، آپ کے جسم اطہر سے بھی خون بہا، افواہ اڑا دی گئی کہ آپ معاذ اللہ شہید کر دیے گئے۔ یہ تفصیلات پہلے بھی آ چکی ہیں۔ اگلی بات لکھی ہے تشریح میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکارتے رہے۔ آپ استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہوئے اور الی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ جب اللہ کے رسول کی پکار سنی تو صحابہ کرام پھر آپ کے پاس جمع ہوئے اور پھر پتھر اوپر پہاڑوں سے برسائے گئے اور کفار کو بھگایا گیا۔ تفصیل تفاصیل میں پڑھی جا سکتی ہے سیرت کی کتابوں میں بھی۔ اگلی بات لکھی ہے تشریح میں، کئی غموں کی طرف اشارہ۔ ذکر ہے نا، غم پر غم پہنچایا اللہ تعالیٰ نے، اور غم پر غم پہنچائے جانے سے مقصود کیا تھی؟ تربیت۔ کیسے کیسے غم؟ 4 باتیں لکھی گئی ہیں۔ نمبر 1، فتح سے محرومی، ابتدائی فتح ملی پھر شکست کا معاملہ ہو گیا وقتی طور پر۔ نمبر 2، مسلمانوں کی شہادت اور زخمی ہونا، مسلمانوں کی شہادت اور زخمی ہونا، 70 صحابہ شہید ہوئے، کچھ زخمی بھی ہوئے۔ نظم کی خلاف ورزی، اب مقامی امیر کون تھے؟ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بات نہیں مانی گئی۔ اور چوتھی اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ۔ یہ پے در پہ غم پہنچے ہیں مسلمانوں کو، مگر ایک اہم بات آگے تشریح میں لکھی ہے، غموں کا مقصد برداشت کرنے کی قوت اور عزم و حوصلہ پیدا ہو۔ غم سے اتنا گزارا جائے، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں، ابھی آگے اور مشکل تر مراحل آنے ہیں صحابہ کرام پر، تو ان غموں سے گزار کر ان کی تربیت کی جا رہی ہے اور آئندہ کے مشکل تر مراحل کے لیے انہیں تیار کرایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا مطالعہ کسی درجے میں مکمل ہوا۔ آج مطالعہ کر رہے تھے سورہ آل عمران آیات 149 سے 153 کا۔ اب چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں آج وہ ہم سے کیا سوالات کر رہے ہیں۔ جی، سب سے پہلا سوال احمد آپ کریں گے؟ جی سر، یہ بعض تفاسیر میں غزوہ احد کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ رائے بھی آتی ہے کہ انہوں نے مال غنیمت کے خاطر جو ہے اپنا درہ چھوڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کی وضاحت کریں۔ اس کی وضاحت کر دیں۔ جی ناظرین کرام، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ایک رائے تفاسیر میں یہ بھی یقیناً موجود ہے، مفسرین نے بیان فرمائی کہ جب ابتداءً فتح ہو گئی تو مسلمان کامیاب ہوئے، اب جو مال ہے وہ مال غنیمت قرار پائے گا، تو یہ 30 سے 35 صحابہ کرام درہ چھوڑ گئے تو وہ مال غنیمت کی وجہ سے وہاں چلے گئے تھے۔ یہ رائے بھی تفاسیر میں موجود ہے۔ تاہم ایک اور رائے میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہ بھی اسلاف اور بزرگوں نے بیان کی ہے۔ اب جب آراء 2 ہوں تو جو زیادہ بہتر ہو، اور پھر بات کس کے متعلق ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، تو جو ان کی شان کے مطابق ہو، زیادہ اچھی بات یہ ہوگی کہ اس بہتر رائے کو ترجیح دی جائے۔ قرآن حکیم میں سورہ صف کے آخر میں آتا ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ۔ تحبون کا لفظ آیا تھا نا، ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، بڑا نازک مسئلہ ہے یہ۔ تحبون کا لفظ آیا کہ جو تمہیں پسند ہے وہ تمہیں نظر آ گیا، تو سورہ صف میں جائیے 28 پارے میں، اس کے آخر میں ذکر آتا ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، ایک اور شے بھی جسے تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے نصرت کا آ جانا اور قریبی فتح کا مل جانا۔ تو یہ جو رائے پیش کی گئی کہ کیا دیکھ لیا تھا صحابہ کرام نے؟ فتح دیکھ لی تھی، اور فتح کیوں پسند تھی؟ تاکہ دنیا میں اللہ والوں کو فتح ملے گی تو زمین پر کس کا نظام قائم ہوگا؟ اللہ کا نظام قائم ہوگا۔ یہ بات اور رائے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے، قرآن کا اشارہ بھی ملتا ہے، اسلاف اور بزرگوں نے بھی بیان کی، اس لیے ہم نے وہ رائے بیان کی کہ صحابہ کرام میں کوئی معاذ اللہ بدنیت ہی نہیں تھی، مالی غنیمت کے مقابلے میں وہ فتح جو مل گئی تھی اس کا عنصر زیادہ تھا، وہ چلے گئے، خطا پھر بھی ہو گئی۔ اور دوسری بات، غزوہ بدر تو ہو چکا نا، ناظرین یہ بھی نوٹ کیجئے گا، غزوہ بدر 2 ہجری میں ہو گیا، اس کے اندر
جو تفصیلات ہیں وہ بیان ہوئی ہیں قرآن میں سورہ انفال میں، یعنی بدر کی تفصیلات کہاں بیان ہوئی؟ سورہ انفال میں۔ سورہ انفال میں جائیں گے 10ویں پارے کے شروع میں مال غنیمت کے معاملات کو حل کر دیا گیا، اور غنیمت میں مجاہدین کا حصہ کتنا ہوگا، بیت المال کا کتنا حصہ ہوگا طے ہو گیا۔ تو بدر ہو چکا 2 ہجری میں، احد 3 ہجری میں ہو رہا ہے، بدر کے بعد سورہ انفال آ چکی، تو حصے تو متعین ہو گئے۔ تو اب صحابہ کرام کیوں بھاگیں گے کہ ہمیں مل جائے گا ہمیں مل جائے گا؟ حصے تو متعین ہیں، اس لیے زیادہ بہتر رائے کون سی ہے کہ فتح دیکھی تو وہ درہ چھوڑ گئے، مگر خطا ہوئی اس پر تنبیہ اللہ کی طرف سے آ گئی، مگر یہ بھی بتا دیا تربیت بھی مقصود تھی، اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ ان کو معاف فرما چکا ہے۔ بات واضح؟ جی ناظرین کرام نوٹ کر رہے ہیں، سوال ایک جملے کا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات تشریح کرنی پڑتی ہے جواب کے اعتبار سے بھی۔ جی صہیب آپ کا کیا سوال ہے؟ جی غزوہ احد میں امیر کی بات نہ مانی صحابہ کرام نے تو اتنا بڑا نقصان ہو گیا، تو اس حوالے سے آج ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ماشاءاللہ بہت پیاری بات ہے۔ آج بھی کوئی امیر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آج بھی نظم اور ڈسپلن ہونا چاہیے کہ نہیں؟ میں چھوٹی سے لے کے بڑی سے تک بات بتا دیتا ہوں، چھوٹی بات سے لے کے بڑی بات تک بتائے دیتا ہوں۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، گھر کا امیر کسے بنایا گیا؟ مرد کو۔ سورہ نساء 34 الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر حاکم یا منتظم بنایا گیا، حاکم سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ نساء کی 34 عنقریب آیا چاہتی ہے، پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ ذمہ داری بنائی دی گئی، بالآخر اتھارٹی گھر میں شوہر کی ہوگی، والد کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ گھر سے باہر آئے، سفر میں جا رہے ہو، حدیث شریف میں آتا ہے 3 بھی ہو تو ایک کو امیر بنا لو۔ کارپوریٹ سیکٹر ہوگا، بہت سارے ڈائریکٹرز کسی کمپنی میں ہوں گے، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، ہر جگہ آپ دیکھیں گے ٹاپ پر ایک ہے، ساری کائنات کا ایک ہی خالق اور ایک ہی مالک ہے، کون؟ اللہ۔ یہ ڈسپلن ہے نا؟ اسی طرح مسلمانوں کی اجتماعیت میں بھی ڈسپلن ہونا چاہیے۔ اگر اسلامی حکومت اور اسلامی خلافت قائم ہو تو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، وہی امیر ہوگا، اور اگر اسلامی خلافت قائم نہ ہو تو اس کو قائم کر رہا اہل ایمان کی ذمہ داری، اور قائم اکیلے اکیلے نہیں ہوگا بلکہ جد و جہد کرنی ہوگی، اور جد و جہد کے لیے جماعت ہوگی، اس جماعت کا امیر ہوگا۔ تو گھر میں امیر، سفر میں امیر، مسجد میں امام، وہ بھی امیر ہے نا، وہ کہتا اللہ اکبر ہم کہتا اللہ اکبر، باہر آؤ تو اداروں میں بھی امیر ہوں گے، اور ٹاپ پہ مسلمانوں کا ایک امیر خلیفہ ہو، اس کی بات مانی جائے۔ اگر وہ نہیں تو اہل ایمان اجتماعی جد و جہد کریں دین حق کی غلبے کے لیے، اور اس جد و جہد کے لیے بھی ان کی جماعت میں ایک امیر ہونا چاہیے جس کی بات سنی جائے اور مانی جائے۔ کلیئر ہے؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ جاری صاحب کے پاس کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آیت نمبر 150 کے اندر بیان فرمایا گیا بل اللہ مولاکم، ٹھیک ہے، یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تمہارا مولا ہے، ہاں، تو یہاں مولا سے کیا مقصد ہے؟ مولا سے کیا مقصد ہے، یا اللہ کے لیے مولا کا لفظ استعمال ہوا تو کیا مقصد ہے؟ اس طرح سوال کر لیں آپ کا ریفریز۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، ہم نے ذکر کیا تھا کہ مولا کے معنی آقا کے بھی ہیں، ساتھی کے بھی ہیں، دوست کے بھی ہیں، مددگار کے بھی ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ مولا لغوی معنی میں، دوست کے معنی میں، ہاں اصل مولا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ مددگار کا لفظ ہے نا بل اللہ مولاکم، اللہ ہی تمہارا مولا ہے، تو سب سے بڑھ کر ہمارا مددگار، ساتھی، آقا، دوست کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور انداز سے سمجھیے، کل نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اپنی مشکلات میں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ اللہ کو۔ حاجات و دعائیں کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ کو۔ سب کچھ ہونے کا یقین کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے۔ ان سارے معنی کو کیا کہیں گے؟ اللہ ہمارا مولا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں اس کا یقین اور اسی کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام پروگرام کے آخری لمحات اور چند مختصر سیگمنٹ۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ۔ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ایک بات ہے، آئیے اس کا مطالعہ کر لیں۔ اس بات کا لکھا ہے قرآنی معلومات میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کثرت سے قرآن کریم میں ہوا ہے۔ آپ اہل کتاب، مشرکین اور مسلمان سب کے نزدیک معتبر ہستی رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سورہ البقرہ میں ہم نے سمجھا تھا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک مرکزی شخصیت تھی، مسلمان بھی انہیں تسلیم کرتے ہیں، یہود بھی کرتے تھے، نصارہ بھی کرتے تھے، اور مشرکین بھی۔ بہرحال کثرت سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور تمام ہی لوگوں کے نزدیک ان کی ذات معزز اور مکرم اور معتبر ہے۔ ناظرین کرام چلتے ہیں حاصل مطالعہ کی طرف۔ دو باتیں آپ سمجھیں گے، جن باتوں کو ہم نے سمجھا ان کا مختصر حاصل۔ پہلی بات حاصل مطالعہ میں لکھی ہے، نظم کی خلاف ورزی اور امیر کی نافرمانی نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ تو یہ نظم کی فرما برداری، نظم کی پاسداری، امیر کی فرما برداری گھر، محلوں میں، آفیسز میں، نظام حکومت میں، پوری امت کی سطح پر مطلوب ہے۔ دوسری اور آخری بات حاصل مطالعہ میں،
وقتی شکست کا ایک اہم مقصد اہل ایمان کی تربیت کرنا تھا، غموں سے گزار کر ان کو اور کندن مضبوط اور پختہ کرنا تھا۔ آج بھی اگر کچھ غم آ جائے کریں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہماری تربیت کا بھی حصہ بنتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہے جائزے کا۔ جائزے کا مطلب کون بتائے گا بھی آپ میں سے؟ جی، ہم اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمیں کون سی کوتاہیاں، کیا خامیاں۔ ماشاءاللہ، ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں ہمیں کیا کوتاہیاں، کیا کمیاں ہیں، کس حوالے سے جن باتوں پر ہم نے گفتگو کی قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں۔ 3 باتیں جائزے میں۔ پہلی بات، کیا ہم اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا حامی و ناصر مانتے ہیں؟ جیسے کہ سوال آیا تھا حارث کا، مولا، تو اصل مولا ہمارا کون ہے؟ اللہ۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا حامی و ناصر مانتے ہیں؟ دوسرا سوال جائزے کے لیے، کیا ہم اجتماعی معاملات میں نظم کی پابندی کرتے ہیں؟ کوئی اسلامی نظام قائم ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں تو قائم کرنا ہے اور جد و جہد کرنی اجتماعی طور پر، اور امیر ہو اس کے ہاتھ پر بیعت ہو اور اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ ناظرین کرام، مجھے پتا ہے کہ یہ باتیں آج ہم بھلا چکے ہیں، ٹھیک ہے، سڑک پر تو ہم ڈسپلن فالو کر لیتے ہیں شاید، مگر دین کے معاملات کے حوالے سے ہم بالکل کورے ہو جاتے ہیں، غور کیجئے گا۔ آخری سوال جائزے کے لیے، کیا ہم غموں کو تربیت کا ذریعہ سمجھتے ہیں یا بس چیختے چلاتے اور واویلے ہی مچاتے ہیں؟ اللہ کے حبیب مکرم کی زندگی میں کتنے غم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے، یاد کریں گے ان غموں کو تو یہ ہماری تربیت کا حصہ اور ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب، پچھلے پروگرام میں سوال رکھا گیا تھا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ درست جواب ہے سورۃ الشورى آیت نمبر 15۔ ہم نے آپ کو حوالہ دیا تھا ہنٹ کے طور پر سورہ شورى کا، اسی میں یہ آیت ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اللہ کی زمین پر عدل کو قائم کرنا۔ 23 برس کی جد و جہد کا ایک حاصل تھا زمین پر، رب کی زمین پر رب کا عطا کردہ عادلانہ نظام قائم ہو جائے۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، اسی کے تسلسل میں تمام رسولوں کا بھی یہی مشن تھا، عدل قائم ہو جائے۔ نوٹ کیجئے آج کا سوال، ہم نے رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتابیں اور میزان نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ اللہ کا فرمان ہے، ہم نے رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتابیں اور میزان نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ 27 پارے میں تلاش کیجئے گا، چلیے اور آسان کر دیں، 27 پارے کا دوسرا جو حاف ہے، سیکنڈ نصف کے بعد والا حصہ، اس میں تلاش کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ملے گا جو پیش کریں گے اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ آپ ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ناظرین کرام ہم سب کو یاد رکھیے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام مبین سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔